نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، آج کی نشست بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہر مسلمان، ہر صاحب ایمان کو اس بات کا علم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ایسے جھوٹے پروپیگنڈے، غلط قسم کی افواہیں، اللہ والوں کے بارے میں جو شیطانی صفت لوگوں نے مشہور کی، ان کی حقیقت جاننا بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اوپر جو الزام لگایا گیا، بلکہ گڑھا گیا، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں اپنے رشتہ داروں کو عہدوں سے نوازا، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر اپنے قریبی لوگوں کو حضرت عثمان نے بٹھایا، گورنر بنایا اور صوبے ان کے حوالے کیے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف بغاوت ہوئی اور انہیں شہید کیا گیا۔ مودودی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں جا بجا اس بات کا ذکر کیا ہے، اور ان کے پیروکاروں نے بھی اور دیگر نے بھی۔ آج ہم اس کا مختصر پیرائے میں تحقیقی جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے، ان کی جب شہادت ہوئی، دنیا سے رخصت ہوئے، تو اسلام کئی براعظم تک پھیل چکا تھا۔ افریقہ میں اسلام داخل ہو چکا تھا، آرمینیا پر اسلام کی حکومت تھی، طرابلس میں، قبرص میں بہت سارے علاقے اسلام کے زیر نگیں آ چکے تھے، افغانستان کا ایک حصہ وہاں اسلام کی حکومت تھی۔ بحری فوج حضرت عثمان غنی نے تیار کی، جس کی وجہ سے روم کی ساحلی علاقے مسلمانوں کے زیر نگین آئے اور روم کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ مصر کا ساحلی علاقہ حضرت عثمان غنی کی فہم و فراست کی وجہ سے مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اتنے علاقوں پر حکومت تھی۔ اب ذرا اس سوال کے جواب پر غور کیجئے گا۔ 17 گورنر تھے ان تمام علاقوں میں، حضرت عثمان کے 17 عمال تھے۔ ان 17 گورنر میں سے 3 گورنر حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے، 14 رشتہ دار ہی نہیں تھے۔ ان 3 میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن عامر بصرہ کے گورنر تھے، جہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گورنر رہے 6 سال۔ وہاں حضرت عثمان نے انہیں گورنر بنایا اہل بصرہ کے اصرار پر۔ نمبر 2 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، انہیں حضرت عثمان نے نہیں بنایا گورنر، انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ گورنر بنا کر گئے تھے۔ اردن اور شام کے علاقے حضرت عمر حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر کے گئے تھے۔ اور تیسرے آپ کے ماں شریک بھائی حضرت عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ عنہ، انہیں بھی حضرت عمر مقرر کر کے گئے تھے۔ مصر کے علاقہ پر انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گورنر بنایا تھا۔ تو حضرت عثمان نے ان کو اس جگہ برقرار رکھا، ان کی کسی قسم کی کوئی تبدیلیاں نہیں کی۔ اب یہ ان 3 میں سے بھی، 3 رشتہ داروں میں سے بھی حضرت عثمان نے صرف ایک کو متعین کیا، 2 کا تعین حضرت عمر کر کے گئے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ 17 میں سے 3 رشتہ دار، اور ان 3 میں سے بھی حضرت عثمان نے صرف ایک کو گورنر بنایا خود۔ باقی اس قسم کے اعتراضات تو بہت سارے اہل اللہ پر ہوئے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی خارجیوں نے اعتراض کیے کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنایا، بلکہ 5 رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے دیے۔ حضرت عبیداللہ ابن عباس کو یمن کا گورنر بنایا، حضرت قسم ابن عباس کو مکہ اور طائف کا گورنر بنایا، امیر الحج بھی بنایا۔ حضرت تمام ابن عباس یا سمامہ ابن عباس، انہیں گورنر بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بعد میں مکہ کا گورنر بنایا۔ تو یہ سارے اعتراضات تو حضرت علی پر بھی ہوئے۔ تو اس قسم کی باتوں پر کان نہ دھریں، یہ اللہ والے لوگ تھے، اور عثمان تو وہ تھے کہ وہ زمین پر چلتے تھے اور آسمان والے، عرش والے ان سے حیا کرتے تھے۔ اور حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہے، اور میرا رفیق وہ عثمان ہے۔ لہٰذا یہ اس قسم کی باتیں اس کے اوپر کسی قسم کی توجہ نہ دیں۔ میں صرف آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس قسم کی باتوں سے لوگ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گا بقول شاعر، وہ شخص کبھی صاحب ایمان نہیں ہے، وہ شخص کبھی صاحب ایمان نہیں ہے جس شخص کے ایمان میں عثمان نہیں ہے۔ ہو حضرت عثمان کے دشمن سے محبت، ہو حضرت عثمان کے دشمن سے محبت، اس امت سرکار کی یہ شان نہیں ہے۔
تو ناشر قرآن کے منکر کو ذرا دیکھ، تو ناشر قرآن کے منکر کو ذرا دیکھ، جو کچھ بھی ہو پر سینے میں قرآن نہیں ہے۔ آقا کی رفاقت میں غنی جائے گا جنت، آقا کی رفاقت میں عثمان جائے گا جنت، جنت کسی مرزے کی دکان نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔